بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف ہر شادی شدہ انسان کی زندگی کا بنیادی ستون ہے بلکہ اس پر پورے خاندانی نظام کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ہے بھروسہ۔ ازدواجی رشتہ ایک محض دنیاوی معاہدہ نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی، جذباتی اور معاشرتی تعلق ہے۔ یہ تعلق محبت، ایثار، قربانی اور سب سے بڑھ کر اعتماد یعنی بھروسے پر کھڑا ہوتا ہے۔ ازدواجی رشتہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نکاح صرف دو افراد کا ملاپ نہیں بلکہ دو خاندانوں، دو معاشرتی اکائیوں اور دو روحوں کا مقدس بندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہ سکون، یہ محبت، یہ رحمت تب ہی ممکن ہے جب دونوں افراد ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں۔ بھروسہ کیا ہے؟ بھروسے کا مطلب ہے ایک دوسرے کی نیت پر شک نہ کرنا، ایک دوسرے کے راز محفوظ رکھنا، ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کرنا، ہر معاملے میں سچ بولنا، بدگمانی سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ صحیح بخاری۔ بھروسہ وہ رشتہ ہے جو زبان سے نہیں عمل سے قائم ہوتا ہے۔ بھروسے کی اہمیت شادی شدہ زندگی میں۔ دلوں کا سکون۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ کرتی ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دل بے فکر ہو جاتا ہے کہ میرا شریک حیات میرے ساتھ وفادار ہے۔ لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ۔ اکثر طلاقیں یا لڑائیاں اس وقت جنم لیتی ہیں جب اعتماد کا رشتہ کمزور پڑ جائے۔ جب ایک فریق دوسرے کی نیت، بات یا حرکت پر شک کرے تو وہ شک زہر بن کر تعلق کو کھا جاتا ہے۔ بچوں پر مثبت اثر۔ ایسا گھر جہاں ماں باپ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوں وہاں بچے اعتماد، محبت اور سکون میں پرورش پاتے ہیں۔ وہ خود بھی معاشرے میں بھروسہ کرنے اور دینے والے بنتے ہیں۔ اعتماد ٹوٹ جائے تو؟ اگر کبھی بھروسہ ٹوٹ جائے تب بھی تعلق ختم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسلام معافی، رجوع اور توبہ کا دین ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سورہ بقرہ۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر میاں یا بیوی میں سے کسی سے بھول ہو جائے تو معاف کرنے والا بہتر ہوتا ہے۔ دونوں کو چاہیے کہ سچائی سے بات کریں، غلط فہمی دور کریں اور تعلق کو دوبارہ اعتماد سے بھرنے کی کوشش کریں۔ اعتماد قائم کیسے رکھا جائے؟ سچائی۔ جھوٹ بھروسے کا قاتل ہے۔ میاں بیوی کو ہر بات میں سچ بولنا چاہیے، چاہے کتنی ہی چھوٹی بات کیوں نہ ہو۔ رازداری۔ دونوں کو ایک دوسرے کے راز دوسروں سے چھپانے چاہیے۔ گھر کی باتیں باہر کرنے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ عزت دینا۔ اعتماد وہاں قائم رہتا ہے جہاں عزت ہو۔ زبان کے نرم استعمال سے، مشورے کے انداز سے، فیصلے میں شریک کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ دوسروں سے حدود کا خیال۔
اسلام نے غیر مرد و عورت سے تعلقات کے لیے حدود متعین کیں تاکہ اعتماد قائم رہے۔ سوشل میڈیا، چیٹ یا دفتر کی دوستی اگر حد سے بڑھے تو بھروسے کا قتل بن جاتی ہے۔ اسلامی نمونے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی اس بھروسے کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کے وقت ان پر بھروسہ کیا، ان کا ساتھ دیا، ان کی تصدیق کی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے تعلق میں بھی بھروسہ، عزت اور ایثار نمایاں تھے۔ معاشرتی پہلو: آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ عدالتیں طلاق کے مقدمات سے بھری پڑی ہیں اور وجہ اعتماد کا فقدان۔ بہت سے جوڑے شک، جاسوسی، سوشل میڈیا کی زیادتی یا جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم اس رشتے کو بچانا چاہتے ہیں تو اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری: یہ صرف عورت کی یا صرف مرد کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اعتماد قائم کرے، دونوں کو اپنی زبان، نگاہ، دل اور نیت کو پاک رکھنا ہوگا۔ مومن مومنہ کا آئینہ ہوتا ہے، ابو داؤد۔ یعنی جو خود بھروسے کے قابل ہوگا وہی دوسرے پر بھروسہ کرے گا۔ محترم سامعین، ازدواجی تعلق صرف ایک رسم نہیں، یہ زندگی کا سب سے نازک اور حساس رشتہ ہے۔ اس کی مضبوطی محبت، عزت اور سب سے بڑھ کر بھروسے میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے، ہمارے بچے اچھے اخلاق والے ہوں، ہمارا دل پرسکون ہو، تو ہمیں اپنے شریک حیات پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا اور خود بھی بھروسے کے قابل بننا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کو محبت، رحمت اور اعتماد کا گہوارہ بنانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔